مسلمان کرنا نہیں ہے. نہیں آپ لوگ کوئی ایسی بات ان کے کوئی اختیار نہیں. میں نے آپ لوگوں کو کہہ دیا کوئی ایسی بات کہہ دے تو مہندہ حسن کو کہہ دیا کہ ابھی آپ میرے پاس آ جاؤ, میں دیکھتا ہوں اس کو بلا کے خواہ اس کے بیچارے کو وہاں سے نکال. نہیں کوئی ایسا وہ نہیں ہے. پرنسپل کا اختیار ہے, کوئی کسی کے اختیار نہیں ہے. یاد رکھو. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین. التمیز. آج ہم اسی لیے تمیز کو ہی پڑھیں گے کہ تمیز کسے کہتے ہیں. فرما رہے ہیں کہ التمیز, تمیز کے بارے میں ہماری بحث ہے. تمیز کیا ہے؟ ہوا اسم, یہ ایک اسم ہے. جیسے وہ جو مثلا احد عشرہ کوکبن ہے, تو یہ کوکبن منصوبات میں سے ایک قسم ہے نا تمیز. یہ تمیز کیا حال کے بعد التمیز, تمیز باب تفعیل کا مصدر ہے نا. ہوا اسم, یہ ایک اسم ہے. جیسے کوکبن ایک اسم ہے. بمعنی من, جو من کے معنی کے ساتھ ثابت ہوتا ہے. یعنی ہوا اسم بمعنی من, متعلق ثابتن ہو کر صفت اول ہے. ہوا اسم ہے. ہاں اسم ایک ایسا اسم, وہ اسم کیا ہے؟ اس کی صفت یہ ہے ثابتن بمعنی من, جو من کے معنی کے ساتھ ثابت ہوتا ہے. اور وہ من بھی کون سی ہے؟ مبینن. من بھی اور نہیں, وہ جو من کے معنی کے ساتھ ہو ایک مبینن, اور دوسری صفت یہ ہے وہ اسم بیان کرنے والا ہو, ابہام کو دور کرنے والا مبین ہو. اور تیسری صفت فرما رہے ہیں نکرتن, اور وہ اسم کیا ہوتا ہے؟ نکرہ واقع ہوتا ہے ہمیشہ. ینصب تمیزن, اس کو نصب دیا جائے گا در حال ہے کہ تمیز قرار دیتے ہوئے نصب دیا جائے. کس کے ذریعے سے؟ بما قد فسرہ, جس کی یہ تمیز تفسیر کرتی ہے اس کے ذریعے سے نصب دیا جائے گا. کیا مطلب؟ مبہم ممیز خود اس کا عامل ہوگا. مبہم ممیز خود جس کی یہ تمیز تفسیر کرتی ہے وہ خود اس کا عامل ہوگا. جیسے احد عشرہ کوکبن ہے, تو کوکبن کا عامل کون ہے؟ احد عشرہ خود ہے, وہ خود مبہم ممیز خود ہے جس کی یہ تفسیر کرتا ہے. فرما رہے کہ ھذا باب التمیز, یہ باب تمیز کے بارے میں ہے. وہوا, یہ جو تمیز, وہوا والممیز, یہ تمیز اور ممیز, ایک ممیز, تمیز اور ممیز, ممیز ہے ایک ممیز, ممیز مبہم ہے اور ممیز خود تمیز. وہوا یعنی ہوا کی ضمیر تمیز کی طرف, تمیز اور ممیز, والتبیین والمبین, تبیین اور مبین, اور والتفسیر والمفسر بمعنی واحد, ایک ہی معنی کے ساتھ ہے. اس کو تفسیر مفسر بھی کہتے ہیں, تبیین مبین بھی کہہ سکتے ہیں, اور تمیز ممیز بھی. اسم بمعنی من, ایک ایسا اسم ہے جو من کے معنی کے ساتھ ہوگا. مبین دوسری صفت ہے, یہ بیان کرتی ہے لابہام اسم, اسم کے ابہام کو بیان کرتی ہے. او نسبت, یا نسبت میں جو ابہام ہے یا تو مفرد کی ابہام کو دور کرنے کے لیے آتا ہے یا جملے کی ابہام کو, جیسے طاب زید نفسن ہے نا, طاب زید پورے جملے میں نسبت ہے, اس میں ابہام کو دور کرنے کے لیے. نکرتن, پس یہ اسم کیا ہے؟ ایک نکرہ واقع ہوتا ہے. ینصب تمیزن, تمیز کو نصب دیا جائے گا کس کے ذریعے سے؟ بما قد فسرہ, وہ بعد میں. فخرج بالقید الاول, پس یہاں مصنف پس خارج ہوا قید اول سے. ناظم نے قید اول کیا ہے؟ بمعنی من ہے. بمعنی ایسا اسم ہے جو بمعنی من کہا, اس قید سے خارج ہوا, چونکہ صفت اول وہی ہے نا قید اول, اس سے خارج ہوا الحالو, حال خارج ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ حال میں فی ضمن میں ہے. مثلا جانز راکبن ہے تو فی حالی رکوبی ہی, وہاں فی کا معنی ضمن میں ہے, تو یہ من کا معنی ہو کہا, اس سے خارج ہوا حال. وبالثانی, اور ثانی سے, ثانی سے مراد مبینن کہا نا سائیں, دور کرے کہا, اس سے اسم لا کے اسم کو خارج کیا. یہ جو مبین
دور کرنے والا اور من بھی بیانیہ مراد بھی ہے. یہ دو کی طرف اشارہ ہے. ابہام کو دور کرے اور من بھی کون سا ہونا چاہیے؟ مبین بیانیہ والا ہونا چاہیے. اس سے خارج ہوا اسم لا کا اسم، لا نفی الجنس کا اسم. مثلا لا رجل فی الداری ہے نا صحیح، وہاں بھی تقدیر میں لا من رجل فی الداری ہے، لیکن وہ من کون سا ہے؟ من استغراق جنسی کے لیے ہے، وہ والا خارج ہوا. لیکن یہ وہ کون سا من ہے؟ من بیانیہ ہے. وَنَحْوُ، اور اسی طرح یہ استغفر اللہ ذنبا لست محصیہ رب العباد الیہ الوجہ والعمل، یہاں بھی ذنبا خارج ہوا. یہ مفعول فی ہے، مفعول ما ہے نا صحیح. یہ کیا ہے؟ ذنبا جو مفعول ہے یہ بھی خارج ہوا. کیوں؟ اصل میں من ذنب ہے. استغفر اللہ من ذنب ہے، یہ من ابتدائیہ ہے. کون سا من ہے؟ یہ بھی خارج ہوا. وقد یاتی التمییز غیر مبین، اور کبھی تمیز آتی ہے مبین کا غیر بن کے، یعنی ابہام کو دور کرنے کے لیے کہنا صحیح، بیان کرنے کے لیے. مبین کو یعنی تبیین کرنے کے لیے آتا ہے، کہا بیان کرنے کے لیے. کبھی یہ بغیر بیان کے علاوہ تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے. فیعد مؤکدا، پس اس وقت اس کو شمار کیا جائے گا مؤکد. نہ ہو ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، پس خدا کے پاس مہینوں کی گنتی کیا ہے؟ 12 مہینے ہیں. یہاں 12 میں شہرن جو تمیز ابہام کو دور کرنے کے لیے نہیں لایا، چونکہ ان عدت الشہور سے پتہ چل رہا تھا مہینے خدا کے پاس 12 ہے. ابہام کو دور کرنے کے لیے نہیں لایا، بلکہ شہران اس کی بطور تاکید لے آئے ہیں. وقت یاتی بلفظ المعرفتی، کبھی یہ تمیز ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے، کہا نا صحیح، اوپر نکرہ تم کہا تھا. کبھی یہ لفظاً معرفہ ہوگا، حقیقتاً نکرہ ہو کر نہ ہو. جیسے رأیت لما ان عرفت وجوہنا صددت وطبت النفس یا قیسو ان ابن. پس یہاں وطبت النفس، یہ النفس تمیز ہے، نفسن ہے لیکن لفظاً معرفہ ہے. ہو گیا سر. یہاں الف لام میں زائدہ قرار دیتے ہیں، تو طبت نفسن تھا. فیعتقد تنکیرہ معنی، فیعتقد، پس عقیدہ رکھا جائے گا اس النفس کو، تنکیرہ معنی، اس کے اجزاء سے معنی نکرے کو عقیدہ رکھا جائے گا. یعنی یہاں کیوں معرفہ ہوا؟ تمیز عالم کے ہمیشہ نکرہ واقع ہوتا ہے، کہا تو یہاں نفسن ہے، ان نفس ضرورت شعری کی خاطر لے آئے ہیں. وَنَصْبُهُ بِمَا قَدْ فَسَّرَهُ، اب اس کا عامل کون ہے؟ کون نصب دیتا ہے؟ فرماتے وَنَصْبُهُ، اس تمیز کا نصب بما اس کے ذریعے سے دیا جائے گا، قد فسرہ، بتا جس کی یہ تمیز تفسیر کرتی ہے. یعنی فی تفسیر الاسم، اسم کی تفسیر میں ہو تو وہی خود عامل ہوگا مبہم ممیز. جیسے 12 شہرن ہے نا صحیح، یا 12 رجلن، یہ رجلن کو نصب کس نے دیا؟ 12 نے ہی دیا. اگر یعنی اسم کی تفسیر سے مراد کیا ہے؟ اگر کوئی اسم کی ابہام کو دور کرنے کے لیے تمیز آئے تو وہ اسم ہی ہے. وَبِالْمُسْنَدِ مِنْ فِعْلٍ، اور اگر پورے مسند جملے کی ابہام کو دور کرنے کے لیے آ جائے تو مسند کے لیے جیسے طاب زید نفسن، تو اس صورت میں من فعل، تو وہ فعل ہی اس کا عامل ہوگا. جیسے طاب زید نفسن میں اب عامل کون ہے؟ طابہ ہی ہے. او شبہ ہی، یا شبہ فعل ہوگا، جیسے زید طیب نفسن، اگر یوں کہیں طیب نفسن کہیں تو طیب شبہ فعل ہے، اس نے خود اس کو نصب دیا ہے. فی تفسیر نسبتی، فعل اور شبہ فعل کہاں عامل ہے؟ تفسیر نسبت میں، یعنی اگر نسبت کی تفسیر بیان کرنا مراد ہو. ہاذا، یعنی ہاذا یہ ہاں ہے اسماء افعال ہے. خذ، یعنی خذ، ذا سے مراد کیا ہے؟ ہاں اسماء افعال ہے. یہ ذا سے مراد ما ذکرنا ہو، جس کو ہم نے ذکر کیا اس کو لے لو. اب لے لیا تو آگے فرما رہے والاسم المبہم الذی یفسرہ التمییز 4 اشیاء، وہ اسم جس کی ابہام تمیز جس کی تفسیر بیان کرتی ہے وہ اسماء ابہام خود 4 اشیاء پر منحصر ہے.
چار اشیاء پر منحصر ہے، یعنی چار اشیاء میں جو ابہام ہے اس کی ابہام کو دور کرنے کے لیے تمیز لایا جاتا ہے۔ والاسم المبہم الذی ہاں اشیاء ہوگا نا، ان کیوں ہوگا ہر جگہ پر؟ تو جمع مجرور ہے نا، یہ غیر منصرف بھی ہے۔ یہ کیا ہے؟ وہ بھول گئے نا آپ نے کالے کپڑے پہننے سے تو اب یہاں کیا ہے؟ اشیاء ہے تو غیر منصرف ہے، اس لیے اشیاء ان ہونا چاہیے تھا، لیکن اب اشیاء آپ پڑھیں گے۔ فرماتے والاسم المبہم الذی، وہ اسم مبہم یفسرہ التمیز، جس کی تمیز تفسیر کرتی ہے، جس اسم مبہم کی تمیز تفسیر کرتی ہے وہ اربعۃ اشیاء کل چار ہے، وہ اسم مبہم چار ہے۔ العدد، نمبر ایک عدد ہے، عدد کی ابہام کو دور کرنے کے لیے تمیز لایا جاتا ہے۔ ہاں ابھی بتا دیا ہے تو اشیاء ہونے سے غیر منصرف بھی ہے نا، وہی ہے، سب کچھ ہے وہی، افعال کے وزن پر ہے، اشیاء ہے، یہ غیر منصرف ہے۔ جب غیر منصرف ہونے سے کیا ہے؟ اس کو نصب دیے ہیں، بعد میں اشیاء ان بھی پڑھا ہے لیکن غیر منصرف لیا ہے تو اشیاء پڑھیں گے۔ العدد، عدد ہے کاحد عشر کوکبا، یا تو عدد ہی ابہام کو دور کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے احد عشر کوکبا، یہاں ابہام 11 میں تھی، 11 کیا ہے؟ کون سی جنس 11 پر مشتمل ہے؟ یعنی میں نے دیکھا 11 کو، کیا دیکھا؟ کوئی جنس تو ہے نا، بندوں کو دیکھا، کیا دیکھ؟ کوکبا، تمیز کو دور کیا۔ ایک ولا یجوز جر تمیزہ، بس یہاں اس عدد کو جب ابہام دور کرنا ہو تو وہاں جر نہیں دیا جاتا تمیز کو، نہیں تو بعض اوقات مجرور بھی واقع ہوتا ہے تمیز، یہاں احد عشر کوکبین کبھی نہیں ہوگا۔ نمبر 2 والمقدار، مقدار کی ابہام کو، یعنی قدر اور معین کو مقدار کی ابہام کو دور کیا جاتا ہے۔ مقدار کی پھر 3 قسمیں بیان کیا، وہو المساحت، نمبر 1 مساحت ہے، مساحت میں جو زمین کی جو مساحت ہے اس میں ابہام کو دور کرنے کے لیے، جیسے کشبرین ارزن، یعنی عندی شبرون، میرے پاس ایک بالش ہے، میں کیا بالش ہے؟ کہا تو ارزن، زمین ہے، یہاں مقدار کی ابہام کو دور کیا ہے۔ وکیلن، اور ایک مقدار کی دوسری قسم کیل ہے، جیسے عندی قفیزن، یا نہ ہو قفیزن کہا ہے، قفیزن برن، میرے پاس ایک قفیز ہے، کیا ہے؟ گندم ہے، بر ہے، بر نیکی ہے، بر میدان کو کہتے ہیں، بر نیکی کو کہتے ہیں، بر گندم کو کہتے ہیں۔ ووزن، یا کیا ہو؟ مقدار کی تیسری قسم وزن کے ابہام کو دور کرنے کے لیے آتا ہے، نہ ہو منوین عسلا و تمرن، میرے پاس 2 من شہد اور تمر کھجور ہے، یہاں وزن کو 2 من۔ وما یشبہ المقدار، اور جو شبہ مقدار ہے اس کی ابہام کو بھی دور کرنے کے لیے تمیز کو لایا جاتا ہے، نہ ہو شبہ مقدار کے لیے جو غیر معین ہو، نہ ہو مثقال ذرۃ خیرا یرا، بس یہاں کیا ہے؟ ابہام مثقال ذرہ میں مثقال کیا ہے؟ صحیح معین نہیں ہے۔ وفرع التمیز، اور تمیز کا فرع واقع ہو تو اس کی بھی ابہام کو دور کرنے کے لیے تمیز کو لایا جاتا ہے، یعنی تمیز کا فرع ہو مبہم ممیز، جیسے نہ ہو خاتم عندی خاتم حدیدن، بس یہاں حدید کا فرع ہے خاتم، کیونکہ پہلے حدید ہوتا ہے نا سائیں، پہلے لوہا ہوتا ہے پھر بعد میں اس کی انگوٹھی بناتے تو وہ فرع ہے۔ ہاں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، فضتن اور فضہ، وہ جر والے کبھی جائز والے ابھی بتا دیں گے، ہے تو یہاں تک کیا ہے؟ نصب دیا جائے گا۔ وبعد الثلاثه المذکورة فی البیت، اوپر شعر میں دیکھو کشبرن ارزن، پس یہاں شبرن ارزن یہ متعلق ہے ثابتاً ہو کر یہ حال ہے بما قد فسرہ میں جو ما موصولہ نہیں ہے اس کے لیے ہے، جیسے شبرن ارزن ہے، وقفیزن برن، ومناوین اصلا و تمرن، وبعد ذی وشبہہا اجرر اذا عزفتہا کمد حنتت غذا۔ اب فرما رہے جو بعد والے 3 ہیں نا سائیں، ان تینوں میں کیا ہے؟ جو بیت میں شبر عرض اور قفیز بر اور منوینی
اصلا ان تینوں میں وشبیا اور اس جیسے اس سے بھی نیچے دو بیان کیا نا، ان میں اجرور ہو آپ جر دے دو. کب؟ اذا اضفتہا، جب آپ اس کو اضافہ کریں گے تو جر بھی دے سکتے ہیں، جیسے کمد حنطۃ غذا. تو اب یہاں مد حنطہ کہتے ہیں گندم کو، مد 10 کلو، مد حنطۃ، مد میرے پاس 10 کلو ہے، اندی مد میرے پاس 10 ہے، 10 کلو ہے. کیا 10 کلو ہے؟ حنطۃ تھا، یہ 10 کلو گندم ہے. اب آپ اضافہ بھی کر سکتے ہیں، اندی مد حنطۃ، میرے پاس 10 کلو گندم ہے. غذا یعنی غذا میں سے، خوراک میں سے ایک خوراک 10 کلو ہے. تو آپ اس طرح اضافہ بھی کر سکتے ہیں. حنطہ ہے نا گندم، حنطہ گندم کو کہتے ہیں. دیکھو کوئی گرامر میں کوئی اشکال کرو تو اچھا ہے، حنطہ گندم نہیں ہے، وہ نہیں ہے کہتا ہے. دیکھو وبعد ثلاثۃ مذکورۃ فی البیت، نہیں تو کوئی ایسی باتوں سے اشکال کرو نا. دیکھو دیکھو وبعد ثلاثۃ المذکورۃ فی البیت، اور یہ بعد والے تینوں کے بعد کیا ہے جو بیت میں ہے، وشبیہ اور ان جیسوں کے بعد کالذی ذکرتہ، وہ کہ اشارہ فرماتے جس کو میں نے ذکر کیا. وہ تین کے علاوہ بعد والے دو کون سے ہیں؟ جس کو ذکرتہ، جس کو میں نے ذکر کیا، اشارہ فرماتے بعدو، ان 5 کے بعد، ان 5 کے بعد اجرور ہو آپ اس کو جر دے دو اذا اضفتہا، جب یقیناً آپ اضافہ کریں گے بعامل المضاف الیہ، اس عامل کے ذریعے سے. عامل سمجھا جو مبہم ممیز ہے نا، اس عامل کو اضافہ کریں گے الیہ الی التمیز، تمیز کی طرف. جیسے کمد حنطۃ غذا، پس یہاں ہمارے شان سے عندی مد تھا، میرے پاس 10 کلو ہے. کیا ہے کہا تو مد کو اضافہ کر کے مد حنطۃ، میرے پاس 10 کلو گندم ہے. تو اب یہاں اضافہ بھی کیا ہے. اور اسی طرح ولا تحتقر ظلامۃ ولو شبر ارض، ولا تحتقر، نہیں چاہیے آپ حقارت جانے، اب حقیر نہ جاننا. ظلامۃ، ظلامہ کہتے ہیں حق الناس کو، ظلامے کو آپ حقیر نہ جاننا. ولو شبر ارض، اگرچہ ایک بالش زمین ہی کیوں نہ ہو، قبضہ کرنے کی کوشش نہ کرنا. یعنی حق الناس کو حقیر نہ جاننا کہ اگرچہ ایک بالش ہی کیوں نہ ہو، اس کا بھی حساب ہے. بس یہاں ہماری شاید مثال کیا ہے، ہاں شبر، اندی شبر ارزن تھا نا، پہلے ہی ارزن کا تھا، اب اسی شبر کو اضافہ کر کے شبر ارزن، ولو شبر، ولو کان شبر ارزن ہے تو یہ خبر ہے کانا کے لیے، لیکن اب شبر کے لیے مبہم ممیز کے لیے ارض کی طرف، تمیز کی طرف اضافہ کیے ہیں. وَيَجُوزُ أَيْضًا جَرُّهُ، اور جائز ہے نیز انہی 5 موارد کو من کے ذریعے سے، من کے ذریعے سے جر دینا بھی جائز ہے. مثلا اندی شبر من ارضن بھی کہہ سکتے ہیں، اور اسی طرح اندی قفیز من برن بھی انہی موارد میں من کے ذریعے سے جر بھی دے سکتے ہیں. کما سیذکرہ، جیسے عنقریب اس کو ذکر کرے گا ناظم، ناظم عنقریب من کے ذریعے سے جر دینے کو ذکر کرے گا. شارح نے اس طرح کہا. ورفعہ علی البدل، اور انہی موارد میں رفع دینا بھی جائز ہے بدل کی. مثلا اندی شبر ارزن، بدل کی بنا پر رفع بھی دے سکتے ہیں. ہو گیا. تو پس معلوم یہ ہوا اندی شبر ارزن بھی کہہ سکتے، شبر ارزن بھی کہہ سکتے، شبر ارزن بھی کہہ سکتے، شبر من ارزن بھی. 4 صورتوں سے اس کو پڑھ سکتے ہیں ان 5 موارد میں. پھر تیسرا شعر ہے وَالنَّصْبُ بَعْدَ مَا أُضِيفَ وَجَبَ إِنْ كَانَ مِثْلَ مِلْءِ الْأَرْضِ ذَهَبًا. ہاں ایک مورد ایسا ہے جہاں نصب دینا ہی واجب ہے، نصب دینا تمیز کو واجب ہے، وہاں جر وغیرہ فرمایا وَالنَّصْبُ، اور نصب وجب واجب ہے. کب؟ بعد ما أُضِيفَ، اس کے بعد جس کی طرف مبہم کو اضافہ کیا جائے.
مبہم ممیز خود مضاف مضاف الیہ واقع ہو، اس کے بعد تمیز ہو تو اس تمیز کو نصب دینا واجب ہے. ہو گیا. کب؟ جیسے مثال دے رہے انکانا، جیسے مثل ملء الارض ذهبا جیسی مثالیں ہوں. تو مثلا اب اس مثال میں کیا ہے؟ ملء الارض یعنی زمین پر ہے، زمین کو یعنی پر کر دیا گیا ہے، پر ہے ذهبا. کس سے پر ہے کہا؟ تو تمیز بیان کے سونے سے. اب یہاں آپ مل کو اضافہ کریں گے ذہب کی طرف تو معنی کیا ہوگا؟ ملء ذهب بن سونے کا بھرا ہوا ہے. کیا مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ تو اس جگہ پر، ایسی جگہ پر پہلے سے ہی مضاف مضاف الیہ موجود ہو اور وہاں عرض کو ہٹا کے اس کی طرف اضافہ نہیں کر سکتے ہیں. ہو گیا؟ کیونکہ مفہوم ہٹ جاتا ہے، مطلب ہٹنے کا خطرہ ہو تو پھر وہاں جائز نہیں ہے. اور ایک مورد یہ، دوسرا مورد میں اضافہ نہیں کر سکتے، وہ کیا ہے؟ والفاعل المعنی. اب یا تو کبھی وہ تمیز کیا ہے؟ صحیح ہے تو تمیز منصوب ہے لیکن معنی کے لحاظ سے فاعل کا معنی دیتا ہے. تو اس صورت میں ان دو موارد میں انصبان بافعل آپ ضرور نصب دے دو افعال تفضیل کے ذریعے سے، اس افعال کے ذریعے سے مفضلان جو فضیلت کو بیان کرنے والا ہے. جیسے کہ انت اعلی منزلن آپ بلند مرتبے پر فائز ہیں. ہماری شاید مثال کیا ہے؟ انت اعلی، اعلی اس میں تفضیل ہے نا صحیح. منزلن یہ تمیز تو لائے ہیں لیکن اعلی منزلو کا کی جگہ پر ہے. اعلی منزلو کا یعنی آپ کی منزلت بلند ہے. تو یہ معنی کے لحاظ سے منزلن تمیز فاعل ہے، تو اس معنی میں فاعل ہو تمیز، اس کی طرف بھی اضافہ نہیں کیا جا سکتا ہے مبہم ممیز کو. تو دو مورد ایسے گنے جہاں پہلے مضاف مضاف الیہ ہو وہ اضافہ نہیں ہوگا تمیز کی طرف. نمبر دو، تمیز خود فاعل کا معنی میں ہو تو اس فاعل کے معنی کی طرف اضافہ نہیں کیا جا سکتے. کتنے مورد ہو گئے؟ دو. اور بھی ایک دو ہے، دیکھو نیچے. والنصب للتمیز الواقعی، اور نصب دینا اس تمیز کے لیے جو واقع ہو بعد ما اے مبہم، اس مبہم کے بعد واقع ہو اضیف الی غیرہ کہ جس مبہم کو اضافہ کیا جائے اس تمیز کے غیر کی طرف. الی غیرہ ہی کی ضمیر کہاں لوٹاؤ؟ تمیز. جو تمیز کے غیر کی طرف مبہم کو اضافہ کیا جائے تو اس صورت میں واجبا والنصب واجبا، نصب بھی واجب ہے کیونکہ پھر ہر ایک کی طرف، دو کی طرف اضافہ نہیں ہوگا نا صحیح. امکان الممیز، اور شرط یہ ہے امکان الممیز لا یغنی عن المضاف الیہ، اور ممیز کیا ہو؟ بے نیاز نہ ہو مضاف الیہ سے، بے نیاز نہ ہو. جیسے مثال دے رہے مثل ملء الارض ذهبا، پس یہاں ملء الارض ذهبا میں اب اگر ملء الارض میں ارض کو آپ ہٹاؤ تو ملء ذهب ہو تو بے نیاز نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ محتاج نہ ہو بلکہ محتاج ہے. جب محتاج ہے معنی پورا نہیں ہو رہا ہے تو پھر ملء الارض کو رکھنا پڑے گا اور ذهبا کو اپنے جگہ پر مفعول وہ تمیز کے طور پر رکھا جائے گا. کیوں؟ اضافہ کرنے کی صورت میں محتاج نہ ہو. اگر محتاج نہ ہو تو پھر حرج نہیں ہے، اضافہ کر سکتے ہیں. اب یہاں فَإِنْ أَغْنَى، پس اگر کیا ہو؟ مستغنی ہو یعنی اس کی ضرورت نہ پڑے. مثلا هو أشجع الناس رجلا، وہ لوگوں میں زیادہ شجاع تر ہے از کس لحاظ سے؟ رجلان، ازے سے مردانگی میں اشجع الناس ہے. اب اس مضاف الیہ کو ہٹاؤ ناس کو تو ہوا اشجع رجل، وہ لوگوں میں سے شجاع ترین ہے. یہاں معنی میں فرق نہیں آ رہا ہے تو پھر اس کی طرح محتاج نہیں ہے. تو یہاں جائز ہے، جہاں محتاج نہیں ہے وہاں جائز ہے. لیکن اوپر کیا ہے؟ ملء الارض ذهبا، زمین پر ہے ازے سے سونے سے کہا تھا. زمین کو اٹھاؤ تو ملء ذهب کہا تو کیا پر ہے پتہ نہیں چلتا ہے، تو وہاں حذف نہیں کر سکتے ہیں، تمیز کو جر نہیں دے سکتے. اس مورد پر دے سکتے. تو یہاں جاز الجر، جر دینا جائز ہے اگر فَإِنْ أَغْنَى ہو تو. فتقول، پس آپ کہیں ہوا اشجع رجل، پس وہ شخص کیا ہے؟ شجاع ترین ہے رجل میں سے. والتمیز الفاعل، اور دوسرا وہ تمیز جو فاعل ہو فی المعنی، معنی میں
تمیز فائل ہو تو انصبن آپ ضرور نصب دے دو اس کے بافعلا کس کے ذریعے سے؟ اس افعلا کے ذریعے سے الکائنی مفضلا جو فضیلت کے معنی کو ثابت کرتی ہو. کانت علی منزلن جیسے اس مثال میں کیا ہے؟ از معناہ انت علی منزلک. یہ کس معنی میں؟ انت علی منزلک آپ منزل پر ہے، بلند منزل پر ہے. تو یہاں فاعل کی طرف اضافہ نہیں کر سکتے. بخلاف غیرہ اس معنی فاعل کے غیر کے خلاف، یعنی معنی فاعل ہو تو اس کی طرح اضافہ نہیں کر سکتے. بخلاف غیرہ ہی کی ضمیر لوٹاؤ معنی فاعل کی طرف، اس معنی فاعل کے غیر کے خلاف. اگر معنی فاعل کا غیر کوئی مفعول کا معنی وغیرہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. تو اس صورت میں فیجب جرہ پس وہاں جر دینا واجب ہے. جیسے زید اکمل فقیہ، تو اب یہاں اکمل فقیہ اس میں تفضیل اگر فاعلیت کا معنی فقیہ میں نہ ہو، دوسرا کوئی معنی مفعولیت کا معنی ہو تو اس کی طرح اضافہ واجب ہے کہا انہوں نے. پس یہاں زید اکمل فقیہ، زید خود کیا ہے؟ فقیہ میں کامل ہے. وہ زید اکمل ہے کہا، کس لحاظ سے اکمل ہے؟ کامل ہے. فقیہن تھا اصل میں، فقیہن ہوگا یہاں، یعنی فقیہ میں فقاہت میں کیا ہے؟ فقیہ میں. پس یہاں اس اکملہ کی جگہ پر فعل کو رکھنا صحیح نہیں ہے. مثلا زید کامل فقیہن کہہ سکتے ہیں؟ زید کامل فقیہن نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ کاملہ کا ضمیر لوٹائیں گے تو فقیہ خود فاعل واقع ہوا نا، فقیہ کامل ہوا ہوتا ہے. یہاں فقیہ سے مراد کیا ہے؟ سمجھدار لے لو یا خود فقیہ لے لو، یعنی اگر آپ سمجھدار بھی لے لیں تو بھی کیا ہے؟ فقیہ خود کامل ہوا تو وہاں تو ہوتا ہے. پھر زید کیا ہے؟ زید کامل فقیہن ہو تو یہ فقیہن کاملہ کے لیے فاعل نہیں ہوگا، غلط ہوگا، کیونکہ زیدن کے لیے آپ کو ضمیر بھی لوٹانا ہے، وہ بھی نہیں ہوگا اور معنی بھی صحیح نہیں ہوگا. زید خود کیا ہے؟ ازہ سے فقیہ کے کامل ہے، یوں ہوگا. اب زید کامل فقیہن لے لیں تو کیا ہوگا؟ وہی معنی نہیں رہتا ہے. ہماری بات یہ ہے وہی معنی رہنا چاہیے. جیسے انت اعلی منزلک اور انت اعلی منزلن دونوں کا معنی سیم ہے. یہاں ایسا نہیں ہوتا، بگڑ جاتا ہے معنی. تو پھر ایسے میں یہاں جو مفعول کا معنی کے ساتھ ہے تو وہاں جر دیے ہیں. فاعل ہو تو اضافہ نہیں کر سکتے. وَبَعْدَ كُلِّ مَقْتَضَى تَعَجُّبًا میز کاکرم بِأَبِي بَکْرٍ آبا. اب یہاں سے ایک بحث کر رہے ہیں. وَبَعْدَ كُلِّ مَقْتَضَى، اور اس کے بعد جو تقاضا تعجب کا کرے، کل ما ہر وہ جو اقتضا تعجباً تعجب کا اظہار کرے، تقاضا کرے، ایسے مبہم ممیز کے بعد میز آپ تمیز لا. مثلا اکرم بِأَبِي بَکْرٍ، اکرم آپ، یعنی اکرم کے معنی کیا ہے؟ یعنی تعجب کا اظہار ہے. آپ اکرام کرو نہیں ہے، یہ امر کا صیغہ نہیں ہے، افعال تفضیل کا ہے، وہ فعل تعجب کا ہے. جیسے ما افعلہ اور افعل بہ، افعل بی بمعنی فعل کے معنی پر ہے، یعنی بہت، یعنی ما افعلہ کس چیز نے اس کو خوبصورت بنایا. افعل بہ کے معنی کیا ہے؟ کتنا خوبصورت ہے. اس طرح کا معنی ہوگا، یعنی امر کا ہی معنی نہیں ہے. تو اب یہاں اکرم بِأَبِي بَکْرٍ آبا، یعنی اکرم یعنی کتنا قریب ہے ابی بکر، کتنا کریم ہے ابی بکر. تعجب کا اظہار ہے نا سہیں، کتنا ابی بکر کریم ہے. کس لحاظ سے؟ آبان، ازہ سے باپ کے لحاظ سے کریم ہے، بھائی کے لحاظ سے نہیں، یا کوئی ماموں خالو کے لحاظ سے نہیں، آبان باپ کے لحاظ سے کریم ہے. تو بہت سارے باپ بھی اپنے بچوں کے لیے بھی کنجوس ہوتے ہیں نا، لیکن یہاں ابی بکر کریم ہے آبان ازہ سے باپ کے لحاظ سے. پھر اس کے بعد فرما رہے وَجْرُرْ بِمِن، تیسرا شعر ہے وَجْرُرْ بِمِن، آپ جر دے دو پھر من کے ذریعے سے، میم کے ذریعے سے جر دے دو. ان شئت غیر ذی العدد، اگر آپ چاہیں تو تمیز کو جر دے دو غیر ذی العدد،
صاحب عدد کے غیر کے لیے، یعنی احد عشرہ کا حکم وہاں تمیز کو جر نہیں دے سکتا ہے، نہیں دے سکتے ہیں اس کے علاوہ میں. اور دوسرے والفاعل المعنی، اور جو فاعل المعنی تمیز واقع ہوتا ہے کا اس کے غیر میں، ان کے غیر میں جر بھی دے سکتے ہیں. جیسے کتب نفسن تفت، پس یہاں طب نفسن میں بھی نہیں دے سکتے. مثلا طب نفسن اصل میں نفسو کا تھا نا سہیں، تو یہاں کیا ہے جر نہیں دے سکتے ہیں. وبعد كل مقتضى تعجبا سواء كان بصيغه افعله او افعل به، اس کے بعد جو تقاضا تعجب کرے اس کے بعد چاہے برابر ہے وہ ما افعله کا صیغہ ہو یا افعل به کا صیغہ ہو، ام لا یا اس کے علاوہ کوئی ایسا جملہ ہو جس میں یعنی تعجب کا اظہار پایا جائے، اظہار ہو مثلا، تو ان کے بعد میز ناصبا نصب دیتے ہوئے در حال ہے کہ تمیز لے آؤ کہ اکرم بی ابی بکرن. اب یہاں تو افعل به کے لیے لایا نہ سہیں. وللہ درہ فارسن، اللہ کے لیے ہے اس کی شاہ سواری ازہے سے گھوڑا سواری کے. پس یہاں بھی تعجب کا اظہار ہے لیکن کوئی فعل نہیں ہے. وحسبک بزید رجلا، آپ کے لیے زید کافی ہے، کس لحاظ سے؟ ازہے سے مرد کے. بس یہاں کیا ہے، یہاں تعجب کا اظہار ہے بغیر فعل کے. وکفا بہ عالما، پس اس کے لیے کافی ہے ازہے سے عالم کے. تو ان سب مورد میں اور دوسری ایک مثال دے رہے، وَبِأَنْتَ لِتَحْزُنَنَا عَفَّارًا یا جارتا ما انت جارتن. پس یہاں یا جارتا اے پڑوسن، ما انت نہیں ہو تم، جارتن نہیں ہو، جارتن پڑوسی نہیں ہو، اس قسم کا معنی ہو گیا ہے. تو اب یہاں کیا ہے ہماری شاید مثال، تم نہیں ہو مگر پڑوسن، ایسا ہونا چاہیے تھا. تو یہاں شاید مثال ہماری کیا ہے، تعجب کا اظہار جارتن پر ہے، تمیز لائے ہیں. تو ان موارد میں یعنی جو تعجب کا اظہار کرے تو وہاں صرف اور صرف کیا دینا ہے، نصب دینا ہے، نصب دینا ہے. یہ تو ہو گیا. پھر فرما رہے وَجُرُورْ بِمِنْ اے التَّبْعِیزِیَّةِ، اب آپ جر دے دو من تبعیزیہ کے ذریعے سے، پہلے دے رہے تھے من تبیین کے ذریعے سے نہ سہیں، من تبعیض کے ذریعے سے بھی آپ جر دے سکتے. ان شئتا، اگر آپ چاہیں گے تو کل تمیز، ہر تمیز کو جر دے سکتے. غیر اشیاء التمیزی، ان کیا ہے، غیر اشیاء التمیزی، اس تمیز کے اشیاء کے غیر میں جو ذیل عددی، ایک تو کیا ہے صاحب عدد کے لیے ہو، اس کے ابہام کو دور کرنے کے لیے، اے المفسر لہو کما تقدم، جیسے جو مبہم کی تفسیر بیان کرنے کے لیے تمیز لایا گیا ہو، اس میں من تمیزیہ کے ذریعے سے جر نہیں دے سکتے ہیں. جیسے احد عشر من کا کبھی نہیں کہہ سکتے ہیں. والتمیز الفاعل فی المعنی، اور اس تمیز کو بھی جر نہیں دے سکتے جو معنی میں فاعل ہو. ان کان محولا عن الفاعل صنعتا، اگر وہ یعنی محولا، اگر وہ تحویل کیا گیا ہو، نقل کیا گیا ہو فاعل سے صنعتن، صنعتن یعنی اصطلاحاً فاعل سے تحویل کیا گیا ہو تمیز کو، مثلا کتب نفسن ہیں، تو اس صورت میں وہاں نہیں کر سکتے ہیں. او ان مضافن، یا کیا ہو سائیں، ہاں، یا مضاف سے کیا کیا ہو، تحویل کیا ہو، یعنی مضاف تھا پہلے اس کو تمیز بنایا ہو، مضاف کو کیا بنایا ہو، تمیز قرار دیا ہو. نہ ہو جیسے مثال دیتے ہیں زید اکثر مالن. اب یہاں اصل میں کیا تھا، زید اکثر مالن، اصل مالن تمیز لایا نا سائیں، اصل میں کیا تھا، مال زید اکثر، مال زید، کیا مطلب زید کا مال اکثر ہے. لیکن اب معلوم مضاف کو اب کیا قرار دیا، مال کو تمیز قرار دیا، مضاف سے تحویل کیا ہو. جیسے زید اکثر مالن، اصل کیا ہے کہا، مال زید اکثر، تو یہاں مضاف کو تمیز قرار دیا. ایک اس میں آپ ایک والمحول عن المفعول، یا کس سے تحویل کیا ہو، مفعول سے تحویل کیا گیا ہو، یعنی وہ ہو مفعول. جیسے غرست الارض شجرا، پس یہاں
اصل میں کیا تھا؟ غرض تو شجر الارضی تھا، شجر الارضی، تو ان موارد میں نہیں کر سکتے ہیں، باقی جر کے ذریعے سے دے سکتے ہیں، من تبعیضیہ کے ذریعے سے باقیوں کو شبر من ارضٍ کہہ سکتے ہیں۔ یہ ابھی 2 لائن رہ گئی نا۔ وعامل التمییز، اب یہاں سے آخری بحث میں آپ کو یہ فرمانا چاہ رہے ہیں تمیز کے عامل کو قدم مطلقاً، مطلقاً آپ مقدم ہی رکھو، یہاں تمیز اپنے عامل پر مقدم نہیں کیا جا سکتا۔ وعامل التمییز، تمیز کے عامل کو قدم، آپ عامل کو مقدم رکھو مطلقاً، مطلقاً سے مراد چاہے اس کا کیسا بھی ہو، یعنی عامل چاہے فعل ہو، چاہے مبہم ممیز ہو، چاہے وہ فعل جامد ہو یا فعل مشتق ہو، کوئی سا بھی عامل ہو، عامل کو ہی مقدم رکھو۔ والفعل ذو التصریف نظرا سبقا، اور فعل جو صاحب تصریف واقع ہو تو اس صورت میں نظرا سبقا، قلیل ایسا ہے، نظر ایسا ہے کہ کبھی کبھی مقدم کیا گیا ہے، نظرا نظرا سبقا، سبقت یعنی فعل اگر متصرف ہو تو تمیز کو اس پر مقدم کیا گیا ہے، کم ہے۔ وعامل التمییز قدم مطلقاً، اور تمیز کے عامل کو آپ مقدم کرو مطلقاً، مطلقاً سے مراد علیہ اسما کانا او فعلا جامدا او متصرفا، علیہ اس تمیز پر مقدم رکھو، کانا اسما چاہے وہ اسم ہو، جیسے مثال دے دو اسم کے لیے رتل زیدان، وہاں اسم عامل ہے نا سائن، ایک او فعلا جامدا یا فعل جامد تمیز واقع وہ عامل واقع، مثال دے دو فعل جامد کے لیے، اس میں جامد سائن وہ خاتم ہے، کہاں سے ہے؟ نعم رجلان زیدن نہیں ہے، نعم رجلان فعل ماضی ضم میں رجلان تمیز ہے نا، نعم ہوا رجلان وہ عامل نعم جامد ہے نا، اس کی ترکیب کر سکتے ہیں نعم رجلان زیدن کی، کرو کوئی ساتھی، فعل ماضی ہو گیا، آگے مبہم ممیز تمیز ہو کر ہاں، اور پوری ترکیب کرو نا آخر تک، آگے کیا ہے؟ آگے بس ایسا تھوڑی ہوتا ہے کسی، ہاں نعم رجلان مبہم تمیز سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر خبر مقدم، زید مخصوص ہے مبتدائے مؤخر، یہ خبر مقدم مبتدائے مؤخر مل کر پھر جملہ اسمیہ انشائیہ، تو ترکیب تو ہے لیکن پوری کرتے ہیں نا آپ لوگ، پوری ان ساری چیزوں کو ایک دفعہ دہراؤ، ساری ترکیبوں کو جتنے بھی ہے نا مرفوعات میں سے منصوبات میں سے، اس کی اوریجنل پوری ترکیب کی ضرورت ہے۔ نعم الرجل جملہ فعلیہ کیا ہوا؟ جملہ فعلیہ انشائیہ خبر مقدم، زید مبتدا مؤخر ہو کر پورا پھر جملہ اسمیہ انشائیہ، تعجب کا اظہار ہے وہاں ہے۔ تو یہاں کیا فرماتے ہیں؟ نعم رجلان زید مثلا، دوسری کیا ہے؟ او متصرفان، یا فعل متصرف ہو، جیسے مثال کیا دیا تھا؟ فعل متصرف عامل واقع تمیز کے لیے، مثال کیا دیا تھا؟ طاب زید نفسا یا عالما، پاس یہاں طابہ بھی عامل ہوگا، تو یہ عامل کو ہی مقدم رکھو۔ والفعل ذو التصریف نظرا سبقا بضم اوله، اول کو ضمے کے ساتھ سبقا پڑھو، یعنی مقدم کیا گیا ہے، فعل صاحب تصریف واقع ہو تو بالتمیزی کس پر؟ تمیز پر نہیں، فعل صاحب تصریف واقع ہو تو سبقا بالتمیزی، تو اس صورت میں تمیز کو ثابت کیا گیا ہے، تمیز کو مقدم کیا گیا ہے، کقولہ جیسے شاعر کا قول ہے اتحجر لیلا بالفراق حبیبہا وما کان نفسا بالفراق تطیب، یہاں نفسن تمیز واقع ہو گیا نا، تطیبو پر مقدم ہوا شعر میں، وقولہ اور شاعر کا قول ہے انفسا تطیبو، یہاں بھی مقدم ہوا ہے، بنیل المنا وداع المنون ینادی جہارا،
یہاں بھی انفسن ترتیبوں میں مقدم ہوا ہے شعر و شاعری میں. وہ اجاز ذالک الکسائی، اور اس کو جائز قرار دیا فعل تصرف میں ہو تو مقدم ہونے کو تمیز کو کسائی نے بھی جائز قرار دیا. والمبرد والمعزنی واختارہ المصنف فی شرح العمدہ، اور مصنف نے بھی اس کو اختیار کیا ہے کتاب شرح عمدہ میں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کیا تمیز ختم ہو گیا.